وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار، برادران اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور پرنور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مقام سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و غوثنا و غیاسنا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک تاریخی حقیقت رہی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان جنگ اور لڑائی ہوتی رہی. وہ الگ سی بات ہے کہ اس جنگ کا میدان بدلتا رہا، اس کے سپاہ سالار بدلتے رہے، اس کا لشکر بدلتا رہا، اس کی افواج بدلتی رہی، لیکن یہ لڑائی ہر دور میں، ہر جنگ میں، ہر زمانے میں رہی. آپ غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس انکار کر گیا اور متکبرانہ لہجے میں کہتا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے آتش سے پیدا کیا، اس کو زمین اور خاک سے پیدا کیا. خاک قدم تلو ہوتی ہے اور آتش و آگ زمین سے بلند ہوتی ہے. میں بلندی والا اس پستی والے کو سجدہ کیسے کروں؟ رب تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت کے حکم سے انکار کرنے کے بعد وہ خدا کی بارگاہ سے ملعون اور مطرود ہو کر کے جنت سے نکال دیا گیا. اس زمانے میں آدم علیہ السلام حق کے سپاہ سالار اعظم تھے اور ابلیس باطل کا سپاہ سالار اعظم تھا. لیکن قیامت تک کے لیے اس حق اور باطل کی لڑائی میں آدم علیہ السلام کو فتح و نصرت ملی اور ابلیس ہمیشہ کے لیے لعنت و ملامت میں گرفتار ہوا. آدم قیامت تک کے لیے خدا کے بندوں کے نزدیک، خدا کے نزدیک محبوب ہیں اور ابلیس قیامت تک کے لیے مردود ہے. پتہ یہ چلا حق جب بھی جس شکل میں رہا اس کو فتح و تائید ملی، اس کو نصرت ملی رب تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہمیشہ بلند و اعلیٰ رہا اور باطل ہمیشہ زیر کیا گیا، ہمیشہ شکست کھایا اور باطل نے ہمیشہ لعنت و ملامت اپنے حصے میں لی. آدم علیہ السلام کی یہ جنگ آدم ہی پر نہیں رک گئی، باطل کی یہ جنگ ابلیس اور آدم کے بیچ ہی میں نہیں رک گئی، بلکہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ لڑائی جب پیدا ہوئی یہ سلگتی رہی، آگے بڑھتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور پیدا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دیکھا پوری دنیا کے اندر توحید کا کوئی پرستار نہیں ہے، معبود حقیقی کو کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، رب تعالیٰ کا کوئی
جام لیوا نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ سجدہ کر رہے ہیں ستاروں کے سامنے, پرستش کر رہے ہیں آگ کی. وہ اس زمانے میں نمرود کو اپنا معبود مان رہے ہیں. اللہ کے بزرگ و برتر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تلقین کی کہ اے لوگوں سنو, جس نمرود کی تم پرستش کرتے ہو وہ دنیا میں اللہ کا ایک بندہ ہے. تم اس کی پرستش سے باز آ جاؤ. جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کے آگے سجدہ کرو. نمرود باطل کا سپاہ سالار اعظم تھا, ابراہیم علیہ السلام حق کے سپاہ سالار اعظم تھے. ابراہیم تنے تنہا تھے اور نمرود کے ساتھ میں پوری دنیا تھی. نمرود بادشاہت اور تخت و تاج کا مالک تھا. ابراہیم علیہ السلام تنہا رب کے بندے تھے. ان کے ساتھ میں خدا کی رحمت تھی, ان کے ساتھ خدا کی تائید تھی. انہوں نے نمرود کے آگے ڈٹ کر کہا, اے نمرود تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو اپنے آپ کو معبود بتاتا ہے, کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو زندہ کر سکے اور موت دے سکے؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہاں میں زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں. وہ اپنے قید خانے سے دو لوگوں کو بلاتا ہے, دو قیدیوں کو بلاتا ہے. ایک قیدی وہ تھا جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. ایک قیدی وہ تھا جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے گا. جس کو رہا کیا جانے والا تھا اس کو بلا کر کے وہ قتل کروا دیتا ہے. جس کو پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی اس کو وہ رہا کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جس کے اوپر موت طاری تھی میں نے اس کو زندہ کر دیا. جس کو زندگی ملنے والی نہیں تھی میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور موت کر دینے پر قادر ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود اپنی سرکشی پر ڈٹا ہوا ہے, نمرود اپنے علاج پر ڈٹا ہوا ہے, نمرود کو خدا کی رحمت سے بہت ہی زیادہ دور نکل چکا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ کی حضور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے اور کہتے ہیں میرے پروردگار میں نے بے پناہ کوشش کی لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے, یہ خدائی کے دعوے سے باز نہیں آتا ہے, یہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے آ کر کے کہا کہ نمرود تو اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے تو سن, میں تیرے سامنے ایک دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں اس رب کی پرستش کرتا ہوں جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پشچم میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو پشچم سے نکال کر پورب میں ڈبا دے. نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعویٰ اتنا مضبوط ہے کہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں. نمرود آخرکار وہ بہت ہی زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسلام قبول کر لیتے ہیں, مومن ہو جاتے ہیں, رب کی بندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں, لیکن رب نمرود اپنی خدائی کے دعوے پر برقرار رہتا ہے. اللہ رب العزت نے اس نمرود کو اس قدر ذلت کی موت دی کہ ایک مکھی ایک مچھر کو حکم دیا کہ تو اس کے ناک میں داخل ہو جا, اس کے دماغ کے اندر چلا جا. جیسے ہی وہ مچھر اس نمرود کے دماغ میں داخل ہوتا ہے ناک کے ذریعے سے, دماغ کے اندر وہ بہت تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے. نمرود کے اوپر اللہ کی یہ لعنت برسی کہ اس کے سر میں انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی تھی. اس نے پوری دنیا سے بڑے بڑے طبیب کو, حکیم کو بلایا لیکن شفا یاب نہیں ہوا. تو آخرکار لوگ اس کے سر کے درد کی وجہ سے اس کے اوپر پتھر مارتے تھے, کبھی اس کے اوپر بہت زبردست طریقے سے تختہ مارا کرتے تھے, اس کے سر کے اوپر بڑی لاٹھی برسایا کرتے تھے, لیکن اس شخص کو ذرہ برابر راحت اور اطمینان میسر نہیں آتا تھا. آخرکار نمرود شکست خوردہ ہوا, آخرکار اس کے خدائی کا دعویٰ کو باطل کر دیا گیا اور رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اس طور پر کیا کہ دیکھو نمرود جیسے ظالم و جابر اور سرکش کو میں اس طرح سے برباد کرتا ہوں کہ مجھے بہت بڑے فرشتوں کو نہیں بھیجنا پڑتا ہے, مجھے بہت بڑے سرغرا کو نہیں بھیجنا پڑتا ہے, مجھے حق کے بہت بڑے علمبردار کو نہیں بھیجنا پڑتا ہے, بلکہ میں اپنی مخلوق میں سے ایک ادنا مخلوق مچھر کے ذریعے سے نمرود کو دنیا میں ذلیل کر سکتا ہوں, اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ حق پر ابراہیم تھے, ابراہیم کا نام آج تک زندہ ہے, قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا. اور نمرود باطل پہ تھا, قیامت تک کے لیے وہ ذلیل و خوار ہو گیا. اور یہ لڑائی حضرت ابراہیم اور نمرود پر نہیں رکی, یہ لڑائی آگے چلتی رہی. فرعون اور موسیٰ کی لڑائی
کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ ان کے اوپر پوری دنیا کی لوگوں کا اعتقاد ہے کہ وہ انتہائی عظمت کے حامل تھے. کثیر معجزات ان کی ذات سے ظاہر ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں فرعون رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر, اپنی سرکشی سے باز آ, بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا بند کر دے اور تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور بن جا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی عبادت کر. اس شخص نے, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم دینا شروع کیا, حتیٰ کہ بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ تم مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر کے وہاں سے نکلو اور دریائے نیل پار کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں اور دریائے نیل پار کرتے ہیں. دریائے نیل نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو راستہ دیا اور فرعون نے اسی راستے سے جانے کی کوشش کی. آخرکار فرعون شکست کھا گیا اور وہ اسی دریا کی روانی میں اپنا دم توڑ دیتا ہے اور آخری وقت میں اسی کفر کی حالت پر وہ دنیا سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حق اور باطل کی لڑائی میں, باطل اگرچہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ رہا ہو, باطل اگرچہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ رہا ہو, باطل اگرچہ کتنا ہی ظالم اور جابر اور خوخار کیوں نہ رہا ہو, ہمیشہ رب تعالیٰ نے حق کو عزت دی, حق کو سر بلند کیا, حق کی عظمت کا اظہار کیا. اور اس وقت فرعون اور موسیٰ میں جنگ ہوئی تو موسیٰ کو رب تعالیٰ نے اپنی عطا سے بلند کیا اور فرعون ذلیل و خوار ہو کر کے دنیا سے جاتا ہے. حق و باطل کی لڑائی موسیٰ اور فرعون پر نہیں رکتی ہے, وہ لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ میرے آقا اور آپ کے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر اس کلمہ لاہوتی کو بلند کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرتے ہیں. اور آج اس لڑائی میں سامنے حق کے سپہ سالار اعظم بن کر کے میرے آقا تھے اور باطل کا سپہ سالار اعظم بن کر کے ابو جہل تھا, باطل کا سپہ سالار بن کر کے عتبہ اور شیبہ تھے, باطل کی تائید کرنے والے ابو لہب تھے. لیکن اس مورچہ پر بھی, اس میدان میں بھی رب تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر اگر کسی کو عظمت بخشی تو رسول عربی کو بخشی, اگر اس سرزمین پر کسی کی عظمت آج تک قائم ہے تو محمد عربی کی قائم ہے. اس سرزمین پر, جس سرزمین پر میرے آقا کے اوپر پتھر برسائے گئے, جس سرزمین کے اوپر میرے آقا سجدے میں تھے تو ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی اور بچہ دانی لا کر کے رکھ دیا جاتا تھا. جس مکہ کی سرزمین پر میرے آقا دین کی دعوت اور تبلیغ فرماتے تھے تو راستے میں کانٹوں کو بچھا دیا جاتا تھا. اس سرزمین پر ظالم نے مکمل کوشش کی کہ حق کے نور کو بجھا دیا جائے, حق کی آتش کو ختم کر دیا جائے, حق کے اس پیغام کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے. لیکن رب تعالیٰ کا یہ پیغام, اللہ تعالیٰ کا یہ نور بلند رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور شرف ملا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتنی باطل طاقتیں تھی وہ سب کے سب پسپا ہو جاتی ہے. جس مکہ کی سرزمین پر میرے آقا کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس قدر تنگی کر دی گئی تھی کہ وہاں پر مصعب بن عمیر, حضرت بلال اور تمام صحابہ کرام کو ظلم و ستم سے دوچار ہونا پڑا. اسی سرزمین پر سن 7 ہجری میں اسلام کا پرچم لہراتا ہے اور مکہ جیسی عظیم الشان سرزمین کو فتح کر لیا جاتا ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ میرے آقا اس میں مظلوم کی حیثیت رکھتے تھے. آج میرے آقا مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو فاتح اعظم بن کر داخل ہوتے ہیں. لوگوں نے یہ دیکھا کہ حق کو مٹانے کی 1000 کوششیں کی گئی, حق کے مقابلے میں آنے کی 1,00,000 تدبیریں اپنائی گئی, لیکن حق بلند رہا اور باطل مٹ گیا. اور یہ حق اور باطل کی لڑائی میرے آقا پر نہیں ختم ہوئی. میرے آقا کے جانشین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق جب مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں اور جیسے وہ خلافت کا اعلان کرتے ہیں آپ کے مقابلے میں مسلمہ کذاب کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اے لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ. اس شخص نے 30,000 کا لشکر اپنے ساتھ میں کھڑا کر لیا, لیکن حق پر حضرت ابو بکر صدیق تھے. آپ نے 10,000 کا لشکر 30,000 کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. لوگوں نے دیکھا کہ مسلمہ کذاب کے جتنے بھی حامی اور ناصر تھے ان 30,000 کو پسپا
منصوبہ کر دیا گیا اور 10,000 کا یہ لشکر حق فتح یاب ہوتا ہے. یہ حق کی لڑائی حضرت ابوبکر صدیق نے لڑی تھی اور وہ بھی آج تک زندہ ہے اور اسلام کا پرچم آج تک بلند ہے. حضرت عمر خطاب کے زمانے میں حق کی یہ لڑائی پوری دنیا سے لڑی گئی, یہاں تک کہ افریقہ کی سرزمین پر حق بلند ہوتا ہے, یورپ کی دھرتی پر حق بلند ہوتا ہے, ایشیا کی سرزمین تک حق پہنچ جاتا ہے. حق کو ہزار دبانے کی کوشش کی گئی لیکن حق سلگتا رہا, حق کو ہزار بجھانے کی کوشش کی گئی لیکن حق ہمیشہ اپنی روانی کے ساتھ میں آگے جاری رہا اور اپنی روانی کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہا. حق کو ہمیشہ لاکھ کچلنے کی کوشش کی گئی لیکن حق کبھی دبا اور کچلا نہیں, آگے بڑھتا رہا. یہاں تک کہ یہی لڑائی حضرت امام حسین اور یزید میں ہوتی ہے. میرے آقا امام حسین کو معلوم تھا ہم اگرچہ 82 افراد میں ہے اور 10,000 کا لشکر جرار جو سامنے موجود ہے وہ باطل پر ہے, لیکن ان 82 افراد نے حق کی لڑائی لڑی تھی, حق کے میدان میں کھڑے تھے, حق کے ساتھ میں کھڑے تھے, حق کا پرچم لے کر کے ہاتھ میں میدان میں کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان 82 جانوں کو آج تک زندہ رکھا, ان کا نام آج تک زندہ ہے. یزید کا ایک بھی لشکر آج اس کی عزت نہیں, یزیدیوں کا نام و نشان نہیں. امام علی مقام کی اولاد آج تک زندہ ہے, یزید کا کوئی جانشین اور اس کا ایک فرزند نہیں ملتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حق اور باطل کی لڑائی میں اگرچہ دیکھنے میں حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ رہا ہو, ہمیشہ حق کو غلبہ ملا اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے شکست دیا. وہ یزید جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے بعد میں, شہید کرنے کے بعد میں یہ تصور جما لیا تھا کہ اب تو میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور اب تو میں پوری دنیا پر راج کروں گا, جس نے ظلم پڑھانا شروع کیا تھا اسی یزید کو اللہ تعالیٰ نے جب گرفتار کیا اپنے قہر و جلال میں تو اس پر طرح طرح کی بیماریاں مسلط کر دی گئی, طرح طرح کی پریشانیاں اس پر مسلط کر دی گئی. آخرکار جس حکومت کے نشے میں چور تھا اسی حکومت کے بستر پر, اسی بادشاہی کے مخملی بستر پر وہ دم توڑتا ہے اور اتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ دم توڑتا ہے کہ اس کے جسم میں طرح طرح کی غلاظتیں ہیں, طرح طرح کی نجاستیں ہیں اور اس کے جسم میں بے پناہ بیماریاں ہیں. وہ شخص اس طرح سے تڑپتا ہوا دنیا سے جاتا ہے. جب بھی حق کے مقابلے میں کوئی بھی طاغوتی طاقت آنے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کیا, حق کے علم برداروں کو روشن کیا اور باطل کو ذلیل و خوار کیا ہے. اور یہ حق و باطل کی لڑائی صرف کربلا پر نہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ لوگوں تاریخ اٹھا کر دیکھو, حضرت امام علی مقام امام حسین کے بعد اسلام کی تاریخ شاہد ہے کہ یہ لڑائی لڑی گئی تو تاتاریوں نے عباسیوں سے لڑی تھی. یعنی تاتار جو کفر و عناد میں ملوث تھے انہوں نے پورے عالم اسلام کو ظلم و ستم سے دوچار کیا تھا, حتیٰ کہ بغداد پر ان کی حکومت ہو گئی تھی, خراسان پر ان کی حکومت ہو گئی تھی, عراق پر ان کی حکومت ہو گئی تھی, شام و فلسطین اور مصر تک وہ تاتاری فوج پہنچ گئی تھی. کفر کے پرستار تھے وہ, ستارہ کے پرستار تھے وہ, بتوں کے پوجا گر تھے وہ. لیکن جب اللہ رب العزت نے ان تاتاریوں کو, جن تاتاریوں نے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی تھی, لوگ یہ سوچتے تھے کہ دنیا سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا, دنیا میں کوئی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا. اسی تاتاریوں کو اللہ رب العزت نے غلام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کی توفیق بخشی اور چنگیز اور ہلاکوں کی وہ اولادیں جنہوں نے اسلام کو مٹا دیا تھا, جنہوں نے کتابوں کو جلا دیا تھا, جنہوں نے بغداد کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, آج انہی لوگوں کو جب اسلام کی توفیق دے دی گئی تو انہی گنہگاروں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو بلند کیا. ان لوگوں نے جنہوں نے بغداد کو مٹا دیا تھا انہی نے دوبارہ آباد کیا. پتہ یہ چلا کہ رب تعالی ہمیشہ اسلام کو اور حق اور باطل کے بیچ کی لڑائی میں حق کو ہمیشہ بلند کرتا ہے. اگرچہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب حق مٹنے والا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ حق اب جانے والا ہے, لیکن حق پر جو ثابت قدم رہتے ہیں, حق کے جو نام لیوا رہتے ہیں, حق کے اوپر جو قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں, ان کا نام نامی ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. اور باطل پر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جاتے ہیں, نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں, صفحے ہستی سے ان کا نشان مٹ جاتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے
کہ یہ حق و باطل کی لڑائی کیا یزید کے اور امام حسین پر ختم ہو جاتی ہے؟ کیا تاتاری اور بغداد کیا عباسیوں کے بیچ میں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کے بعد یہ لڑائی ہوتی رہی تو کبھی شہاب الدین غوری حق کے سپہ سالار بنتے ہیں، کبھی محمود غزنوی حق کے سپہ سالار بنتے ہیں، کبھی شہاب الدین سہروردی حق کے علم بردار بنتے ہیں، اور یہ حق و باطل کی لڑائی ہوئی تو ہندوستان میں کبھی غریب نواز معین الدین چشتی حق کے علم بردار بنے گئے، یہی یزید اور یہی ہندوستان کے اندر حق و باطل کی لڑائی ہوئی تو کبھی قطب الدین بختیار کاکی حق کے علم بردار بنے ہیں، یہی ہندوستان کی سرزمین پر جب کبھی حق و باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر ہندوستان کے اندر حق کا مورچہ اپنے ہاتھ میں سنبھالتے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ آج تک یہ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام پر اور مسلمانوں پر طرح طرح کی اذیتیں برسائی جا رہی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اور مشکلات لائی گئی اور لائی جا رہی ہے، ان کے خون اور پسینے کو بہایا گیا، ان کے مال و زر کو لوٹا گیا، ان کی اولادوں کا خون بہایا گیا، اور ان لوگوں پر جو حق کے علم بردار ہیں، جو اسلام پر ثابت قدم ہے، کہاں ان کو آج ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے؟ آج بھی باطل پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بھی پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم اور ہماری پوری باطل کی طاقت آج بلند ہے اور حق کو مٹا دیں گے، لیکن حق آج بھی اپنے پوری شوکت کے ساتھ میں قائم ہے، آج بھی حق مکمل طاقت و قوت اور روحانیت کے ساتھ قائم ہے، باطل ہمیشہ شکست خوردہ ہوا ہے، حق ہمیشہ غالب ہوا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح آدم نے ابلیس کو نشانہ بنایا تھا، اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے نمرود نے ابراہیم کو نشانہ بنایا تھا، اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح فرعون نے موسیٰ کو نشانہ بنایا تھا۔ آج بھی اسلام اور مسلمان کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ابو لہب اور مکہ کے بڑے بڑے کفار و مشرکین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا تھا۔ آج بھی اسلام اور مسلمان کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح یزید نے امام حسین کو نشانہ بنایا تھا۔ آج بھی ایمان اور اسلام کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح غریب نواز کو پرتھوی راج چوہان نے نشانہ بنایا تھا، لیکن آج بھی غریب نواز کا نام زندہ ہے، آج بھی امام عالی مقام کا نام زندہ ہے، آج بھی محمد عربی کے غلام زندہ ہیں، آج بھی موسیٰ پر ایمان لانے والے زندہ ہیں، آج بھی ابراہیم کو نبی اور رسول کہنے والے زندہ ہیں، آج بھی آدم علیہ السلام کی آدمیت کو تسلیم کرنے والے زندہ ہیں، لیکن باطل کا کوئی نام لیوا نہیں، باطل کو کوئی اچھا کہنے والا نہیں، باطل کو کوئی صحیح اور درست جاننے والا نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی یہ داستان آدم سے شروع ہوتی ہے اور اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، لیکن حق ہمیشہ غالب رہا ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں پروپیگنڈے کیے جاتے رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔ یہ پروپیگنڈا، یہ فتنہ، یہ فساد اور یہ فرعونیت اور نمرودیت، یہ ابلیسیت اور شیطانیت ہر زمانے میں حق کے آمنے سامنے کھڑی رہے گی، لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح سے ہر دور میں حق کا یہ گلاب کھلتا رہا ہے، حق کا یہ پھول خوشبو پھیلاتا رہا ہے، حق کی یہ مشک پھیلتی رہی ہے، اسی طرح سے ہر زمانے میں حق کی یہ خوشبو پھیلتی رہے گی۔ ہزار اس کو شیشی میں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہزار اس حق کو شیشی میں اتارنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کی خوشبو کو، اس کے نور کو، اس کے اجالے کو ہرگز وہ لوگ کبھی ختم نہیں کر پائیں گے، اس کی طاقت و قوت کو کبھی مٹا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن مجید میں کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ باطل طاقتیں چاہتی ہے کہ اللہ کے نور، ایمان اور اسلام کو اپنی پھوک سے بجھا دے، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس نور کو مکمل کر دے، اور یقیناً اللہ کا ارادہ پورا ہونے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو کبھی اسلام سے، کبھی ایمان سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہر زمانے میں ثابت قدم رہنا ہے، اس کے احکام پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اس کے رشتے کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اس کو اپنی طاقت اور قوت سمجھنا ہے۔ اگر اسلام اور ایمان
کو ہم اپنی طاقت و قوت سمجھتے رہیں گے, اسلام اور ایمان کے اوپر ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے, ہزار پروپیگنڈے کیے جاتے رہیں گے, رحمان ہمارے ساتھ ہے, ہزار پریشانیاں ہمارے اوپر ڈھائی جائیں گی, لیکن خدا قادر و قیوم ہمارے ساتھ ہے, ہزار مشکلات ہم پر کھڑی کی جائیں گی, لیکن قاہر و قہار و جلال والا پروردگار ہمارے ساتھ میں ہے. کبھی رب تعالیٰ کی طاقت و قوت کا سامنا دنیا میں کوئی ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق نہیں کر سکتی. وہ خالق ہے, اس خالق کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتی ہے. اگر کوئی حق پر ہے تو وہ خالق کا حامی ہے, اگر کوئی باطل پر ہے تو وہ شیطان کا پجاری ہے. یاد رکھیے, جو حق کا پرستار ہے وہی فتح یاب ہے, جو باطل کا پرستار ہے وہ نا امید و نامراد ہے, دنیا میں ذلیل و رسوا ہے, آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت تک اسلام پر, ایمان پر ثابت قدم رکھے, حق کا بول بالا رہے اور حق پر ہم سب کی جان جائے, اور ہم سب کو حق کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے کی بہت ہی زیادہ توفیق بخشے. کبھی کسی زمانے میں حق کبھی بھی پسپا نہیں کیا گیا, ہزار اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کبھی مٹا نہیں ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک اسی آب و تاب کے ساتھ میں, اسی روانی کے ساتھ میں, اسی قوت کے ساتھ میں, اور اللہ رب العزت کی طرف سے اسی غیبی امداد اور نصرت کے ساتھ میں یہ اسلام ہمیشہ زندہ پائندہ رہے گا, اور یہ کفر ہمیشہ کے لیے مردہ اور مردہ رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.